الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور اسلام کی بہنوں، ہمارے آج کا موضوع قرآن حکیم ہی کے حوالے سے ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہی ہے جتنی اللہ کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کی کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ تو جیسے اللہ عظیم ہے اس کا کلام بھی اسی طرح تمام کلاموں میں عظیم ہے۔ جیسے اللہ بے مثال ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں میں بے مثال ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی عظیم بن جاتے ہیں، بے مثال بن جاتے ہیں جو اس کلام کو قبول کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی تمام لوگوں میں عظیم لوگ بن جاتے ہیں، بے مثال لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے اس کلام قرآن کریم کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ اسی ایک حدیث سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے درس اور تدریس کی فضیلت اور وہ لوگ جو اس کے درس کے لیے بیٹھتے ہیں، جو اس کے درس دینے کے لیے، جو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جو سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس مجلس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے، فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ
فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو اللہ کے کتاب کو پڑھتی ہو اور اس کے درس و تدریس میں مشغول ہو، مگر نازل ہوتی ہے ان پر سکون اور اطمینان۔ فرمایا قرآن کی مجلس میں اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ قرآن کے لیے بیٹھنے والوں کے دلوں میں جو سکون ہوتا ہے وہ ان کے گھروں میں، ان کی خوشیوں میں، دنیا کے زیب و زینت میں، دنیا کی دولت میں اور دنیا کی جتنی خوشیاں ہو سکتی ہے ان تمام خوشیوں کے اندر بیٹھ کر کبھی وہ سکون نہیں مل سکتا جو قرآن کی مجلس میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ خصوصی طور پر اس مجلس والوں پر اللہ کی طرف سے اطمینان کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ دنیا والے اسی سکون اور اطمینان کے لیے پریشان ہیں۔ دنیا کے لوگ اس سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں، اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ اطمینان ملتا نہیں ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ سکون اور یہ اطمینان مال و دولت میں ملتا ہے، اسی لیے پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی غم میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے۔ ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی ساری قوتیں، ان کی جسمانی قوتیں، علمی قوتیں، ذہنی قوتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں لگتی ہے کہ ہمیں یہ سکون مل جائے، اطمینان ملے، دل کو آرام آ جائے۔ ان کی دولت بھی اسی لیے استعمال ہوتی ہے، دولت پہ دولت بنا رہے ہوتے ہیں، تجارت پہ تجارت شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ اطمینان نصیب ہوگا، لیکن یہ تجربہ ہوا کہ دولت جتنی بڑھتی گئی اطمینان اور سکون برباد ہوتا گیا۔ غریب آدمی، ایک فقیر آدمی جو صبح اور شام کا کھانا ہی اپنا حاصل کر سکتا ہے، وہ جتنے آرام کے ساتھ سوتا ہے رات کے وقت، دن کے وقت، اور جتنی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مال جتنا بڑھ جائے یہ اطمینان ختم ہو جاتا ہے، پھر رات کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ گولیوں کی ایک بڑی مقدار کھا کر بھی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد یہ جاگ اٹھتے ہیں، اطمینان اور سکون تو برباد ہو جاتا ہے۔ ٹینشن کا غلبہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض بن جاتے ہیں لوگ اسی غم میں، اسی فکر میں، دولت کی فکر میں، اور دولت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اطمینان اور سکون ملے گا تو بڑے بڑے مرتبوں میں جاہ و جلال کے حصول کے لیے پھر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بڑے عہدے، بڑے منصب مل جائے، ان میں اطمینان نصیب ہوگا۔ لیکن یہ بھی تجربہ ہوا کہ یہ منصب جتنے بڑھتے ہیں، جتنے بڑے بڑے مرتبے ملتے ہیں، اطمینان اور سکون تو برباد ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے آواز لگائی کہ ہمیں آزادی چاہیے تاکہ ہمیں اطمینان نصیب ہو۔ مردوں نے بھی آزادی مانگی، عورتوں نے بھی آزادی مانگی اور آزادی کا مطالبہ کیا، اور آزادی کا مطلب تو ان کا معلوم تھا کہ اللہ کے قوانین سے آزادی چاہیے، اللہ کے احکامات سے آزادی چاہیے، تب ہمیں اطمینان نصیب ہوگا۔ لیکن لوگوں نے یہ آزادی دلوائی اپنے آپ کو، لوگوں نے یہ آزادیاں حاصل کر لی، لیکن اس کے باوجود کوئی اطمینان نصیب نہیں ہوا۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ ان چیزوں میں کوئی اطمینان نہیں ہے۔ عورتوں نے اپنے لیے ہر قسم کی آزادی منوائی، آزادی حاصل کی، اور آزادی کے لیے انہوں نے جتنی کوشش کی وہ ساری کوشش اسی لیے تھی کہ اللہ کے قوانین سے آزادی حاصل کر لے، تو عورتوں نے پردے کو چھوڑ دیا۔ پردے کا لباس، حجاب کا لباس جو اللہ کا لباس تھا، اللہ کا دیا ہوا لباس،
جو ان کی جسم کی زیب و زینت اور ان کی خوبصورتی کا ذریعہ تھا وہ انہوں نے اتار پھینک دیا، لیکن پھر بھی اطمینان نصیب نہیں ہوا، اور جہاں جہاں یہ آزادیاں بہت زیادہ انہوں نے حاصل کر لی وہاں تو خودکشی کی تعداد بڑھتی گئی۔ جو لوگ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، سکون حاصل کر لیتے ہیں، وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے۔ بے اطمینانی، بے سکونی اور مایوسی کی حد ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو خود قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں تو سکون نہیں ہے، دنیا والے اب بھی پریشان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رب نے تو ہمیں سکون بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے۔ سکون کہاں ہے، اطمینان کہاں ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ کی ذکر میں۔ ذکر قرآن کریم کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے۔ اسی ذکر میں لوگوں کی دلوں کا اطمینان ہے، اسی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اسی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ اطمینان کا ذریعہ چھوڑ کر دوسری جتنے جگہ ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہاں کہیں بھی اطمینان نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون اگر ہے تو وہ اسی کلام کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو قوم جمع ہو جائے کسی جگہ، کسی مجلس میں، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، وہاں دلوں کو آرام ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار اگر آتا ہے تو قرآن کی مجلس میں آتا ہے۔ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان کی دلوں پر اطمینان نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور فرمایا اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کو گھیر لیتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ان پر اتنی زیادہ نازل ہوتی ہے، گویا کسی راستے پہ چلتے ہوئے سردی کے موسم میں جو دھند ہوتا ہے جس میں گاڑیوں کی لائٹ بھی نظر نہیں آتی، اس طرح اللہ کی رحمت کا اس مجلس پر نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا زمین میں ادھر ادھر جتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ تمام رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم جس مجلس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مجلس یہاں مل گئی ہے، اور اسی میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور آگے جو اوپر آسمانوں میں فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں جتنے فرشتے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مجلس میں اس مجلس کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کو گواہ بناتے ہیں۔ اور گواہ بنانا اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں انسان کو جب پیدا کر رہا تھا تم نے سوال کیا تھا کہ تم اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو زمین میں فساد کرے گی، جو زمین میں خون بہائے گی، جو زمین میں یہ کرے گی وہ کرے گی، اور ہم تو تسبیح کرنے والے، ذکر کرنے والے تو ہم موجود ہے۔ یہی لوگ مقصود تھے جو آج دیکھیں میرے کتاب کے سامنے، میرے کلام کے سامنے کتنے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دل اور دماغ متوجہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہی مقصود تھا انسان کی پیدائش کا، یہی لوگ مقصود تھے۔ تو اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان تمام فضائل کے آخر میں جو سب سے اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہمارے آج کے اس درس کا اور آج کی اس تقریر کا خلاصہ بھی اگر یہی بنا لیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں متوجہ کیا ہے اس کی طرف، فرمایا لیکن یاد رکھو وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کیا اس کا نسب اور اس کی قوم اس کو کبھی آگے نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل کام اور اصل چیز جو بنیاد ہے وہ قرآن پر عمل ہے، اس قرآن کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ یہاں قرآن کی حقوق بھی متعین ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو ماننا، اس پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اس کو سیکھنا، سمجھنا،
سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، خود عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد اس کی تبلیغ کرنا، تبلیغ کرنے کے ساتھ اس کو حاکم بنانا، اس کو حکمران بنانا، اس کا نظام جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام وہ دین ہے جسے قرآن نے پیش فرمایا ہے۔ یعنی اسلام کی تشریح، اسلام کے قوانین کا تعین وہ ہم نے خود نہیں کرنا، وہ قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کی نصوص اسلام کے نظام اور اس کے قوانین کا تعین کرتے ہیں، تو اسلام وہ ہوگا جس کی قرآن تصدیق کرے، وہ قانون ٹھیک ہوگا، وہ حکم ٹھیک ہوگا، وہ بات ٹھیک ہوگی جس کو قرآن ٹھیک کہے، اور جس کو قرآن غلط کہے وہ غلط ہوگا۔ قرآن کی حکمرانی قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو نظام پیش کیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نظام اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے سوا کسی اور نظام کو ڈھونڈنا شروع کرے گا، تلاش کرنا شروع کرے گا، کسی اور نظام کو نافذ کرنا اور کسی اور نظام کو لے کے چلے گا، اللہ کے دربار میں اس سے وہ نظام، وہ ازم کبھی بھی قبول نہیں ہو سکے گا، اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو لوگ اسلام کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، قرآن کے نظام کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، وہ تمام کے تمام نظام جو لوگوں نے اسلام کے مقابلے میں بنائے ہیں، سوشلزم کا نام یہ اللہ کی باغیوں کے نظام کا نام ہے، کمیونزم اللہ کے باغیوں کے نظام کا نام ہے، کیپٹلزم اللہ کے باغیوں کے نظام کا نام ہے، اور اسی طرح لیبرلزم اور نیشنلزم اور جتنے بھی نام ہے، یہ تمام نام تو اللہ کے باغیوں کے نظاموں کے نام ہے، جو انہوں نے اسلام کے مقابلے میں یہ نعرے لگائے ہیں، یہ نظام بنائے ہیں، یہ چلنے والے نظام نہیں۔ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون جو قرآن نے پیش کیا ہے، اور پھر اس قانون کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے تقریر سے کیا ہے۔ تقریر سے مراد یہ تو قول ہے جو آپ نے بات فرمائی، ایک عمل ہے جو آپ نے کام کیے، اور ایک تقریر ہے۔ تقریر سے مراد یہ ہماری تقریری نہیں ہے جو ہم تقریری کرتے ہیں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ کام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی کام کیا آپ کے سامنے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ بھی حدیث ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کبھی خاموش نہ ہوتے۔ قرآن کی وہ تشریح معتبر ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ قرآن تو ایک کام تھا قرآن لانا پیغمبر کا، لیکن قرآن لانے کے بعد پیغمبر کا کوئی کام نہیں رہا، وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا، قرآن کے ساتھ معلم کو بھیجا، اس لیے کہ قرآن کریم میں احکامات جتنے بھی اللہ کے رسول اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ آپ دیکھیے قرآن کریم نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ کا حکم قرآن نے بے شمار مرتبہ دیا، لیکن صلاۃ کیا ہے؟ ہم صلاۃ کیسے ادا کریں گے؟ اب صلاۃ کی معنی اگر ہم لغت کی کتابوں میں ڈھونڈنا شروع کریں گے اور کہیں گے ہم خود سمجھنا چاہتے ہیں، عربی ڈکشنری سے سمجھنا چاہتے ہیں، عربوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں، تو کسی بھی ڈکشنری میں آپ کو صلاۃ کے لفظ کا یہ معنی نہیں ملے گا کہ صلاۃ کی معنی یہ ہے کہ ہم صبح 4 رکعت نماز، اس میں 2 فرض اور 2 سنت، اور اسی طرح ظہر کو اتنی رکعت فرض اور اتنی سنت، اور عصر کو اتنی رکعت، اور مغرب کو اتنی رکعت، اور اس میں فرض اور سنت اور واجب اور عشاء کی اتنی نماز ہوگی، یہ نوافل ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کوئی تشریح ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں پوچھنا پڑے گا قرآن کی اس معلم سے جس پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اس معلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس قرآن کی اس حکم کی وضاحت ہمارے سامنے فرمائی کہ صلاۃ اسے کہتے ہیں۔ یہ صلاۃ کی پوری تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آپ نے خود نماز پڑھی، خود نماز کا طریقہ ہمیں سمجھایا، اور اس کے بعد ہم میں اس حکم پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا۔ زکوٰۃ کی معنی اپنی معنی زکوٰۃ کے پاکی کے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی یہ تشریح کہ اس کا نصاب کیا ہوگا اور پھر نصاب پر کتنا وقت گزرے گا، اس کے بعد زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی، یہ 40واں حصہ 2.5% سونے اور چاندی میں، اسی طرح اونٹوں میں، اسی طرح گائے میں، اسی طرح بکریوں میں، یہ ساری جتنی تفصیل ہے، یہ تفصیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ اسی طرح حج کی معنی کو آپ لے لیں، کسی بھی ڈکشنری میں حج کی یہ معنی آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ حرم شریف میں جائے اور وہاں طواف کرے، وہاں سعی کرے، پھر مینا میں جائے، پھر عرفات میں جائے، مزدلفہ میں جائے، مینا میں اور جمرات اور قربانی اور یہ ساری جتنے بھی کام ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور کیوں بتایا، کیسے بتایا؟ اس لیے کہ صلاۃ کا لفظ جو اللہ نے نازل فرمایا، نماز پڑھو، صلاۃ قائم کرو، اللہ کی مراد اس سے کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس لفظ سے، زکوٰۃ سے اللہ کیا چاہتا ہے، حج سے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ ساری اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی اور پھر ہمیں بتایا اسی طرح کرو۔ نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اسی طرح نماز پڑھو۔ اور اس طرح حج کے بارے میں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، جیسے میں کرتا ہوں اسی طرح تم حج کرو۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اور تمام احکام کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی۔ اب یہ قرآن اس پر عمل کرنا اب یہی ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، اس کے تمام قوانین کو امپلیمنٹ کر کے، نافذ کر کے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں اسی کا نظام چلے، اور یہی چلنے والا نظام ہے قرآن کا نظام، جو انسانوں کے لیے ایک فطری نظام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام جامع نظام ہے۔ ایک جامع نظام حیات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا، یعنی ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے، شام تک اور اگلے صبح تک، اور جتنا بھی ہمارا وقت گزرتا ہے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا جس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تشریح میں ہمیں بتایا ہو، ہمیں طریقے بتائے ہیں۔ کوئی دوسرا نظام، کوئی دوسرا دین جو لوگوں نے بنایا ہو، اس کی ایسی جامعیت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو رب العالمین ہے جو علیم بذات الصدور ہے، ما کان اور ما یکون، جو پہلے تھا جو بعد میں آئے گا، تمام کا عالم، علمی محیط رکھنے والا۔ انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو علم وہ دینا چاہے تو وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنے مخلوق تک پہنچا دیتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی کا علم ہے کہ اس نے انسان کی تمام ضرورتوں کا حل بتا دیا ہے، تمام مسائل کا حل بتا دیا ہے۔ اور اسی قرآن کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی جو تشریح فرمائی، اس تشریح میں آپ ڈھونڈ کے تلاش نہیں کر سکتے کہ ہمارا یہ عمل ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے جس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہر طریقہ، ہر کام، حتیٰ کہ باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ آپ اس حد تک بتا دیا کہ آپ باتھ روم کے اندر جائیں گے تو آپ کون سا پاؤں پہلے اندر لے جائیں گے، اور جب نکلیں گے تو کون سا پاؤں پہلے باہر نکالیں گے۔ بتائے نا، پہلے بایاں پاؤں اندر لے جاؤ جب داخل ہو رہے ہو، اور جب نکل رہے ہو تو دایاں پاؤں باہر نکالو سب سے پہلے۔ بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، یہ بتایا نا ہمیں ایسی جگہ بیٹھو، اس طرح بیٹھو کہ تمہارے کپڑے گندے نہ ہو، چینٹے نہ پڑ جائے، تمہارا جسم گندا نہ ہو۔ صفائی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام،
پانی پینے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا، دوستوں سے ملنے کا طریقہ بتایا، مہمانوں سے سلوک کا طریقہ بتایا، بیوی کے ساتھ سارے معاملات کا طریقہ بتایا، بچوں کے ساتھ تمام معاملات کے طریقے بتا دیے، اور اسی طرح بازار میں خرید و فروخت کا طریقہ بتایا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ ہمارا یہ دین اسلام اتنی باریکی تک جاتا ہے، اور ہمیں پانی پینے کا، نوالا بنانے کا، کھانے کا، باتھ روم میں جانے کا، نکلنے کا، اپنی جسم کی صفائی کے طریقے بتاتا ہے، تو کیا اس نے ہماری عدالت، ہماری حکومت، ہماری معیشت اور تجارت اور سیاست، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا ان سے چشم پوشی اختیار کی ہوگی؟ کیا اس کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ پوری زندگی ہماری عبادت کی زندگی ہے، اب اس عبادت کی زندگی کی تکمیل ہونی چاہیے، اور اس کی تکمیل تب ہوتی ہے جب ہماری عدالت، ہماری حکومت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، یہ ساری چیزیں اس قرآن کے مطابق ہو، اور اس قرآن کے اندر ان تمام مسائل کے لیے بہترین حل موجود ہے، ایک واضح حل موجود ہے، ایسے واضح احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کہیں تورات کا نسخہ لگا تھا، تو اس نے لا کے سامنے کھول دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ یہ تورات ہے، اور پھر دیکھا نہیں، بس تورات کو کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس روایت میں یہ بات آتی ہے کہ فجعل عمر يقرأ ووجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر۔ عمر تورات کی تلاوت کرنے لگے، اور جو ہی تلاوت کرتے رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ ایک عادت مبارکہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب کبھی آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے چہرے پر غصے کے وہ اثرات نمایاں ہو جاتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا، وہ دیکھ رہے تھے، لیکن عمر تو اوپر نہیں دیکھ رہے تھے، تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عمر کو مخاطب کیا، عمر اما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو آثار غصے کے نمایاں ہے، تم دیکھ نہیں رہے؟ حضرت عمر نے اوپر دیکھا، غصے کے اثرات دیکھے، فوراً تورات کا نسخہ بند کر دیا، اور یہ کلمات ادا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ کلمات ایسے تھے کہ جب یہ پڑھے جاتے تھے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ ان کلمات کا مطلب یہ تھا، اس کی معنی یہ ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اسلام میرا دین ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، نبی اور رسول ہے، میں مانتا ہوں۔ ان کلمات کی ادائیگی کا اس وقت مقصد یہ تھا کہ تورات کا نسخہ کبھی بھی اس نیت سے نہیں پڑھا کہ اللہ کے رب ہونے میں مجھے کوئی شک ہے، اسلام کی دین ہونے میں مجھے کوئی شک ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں مجھے کوئی شک ہے، اس وجہ سے نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ فرمایا آج اگر موسیٰ تمہارے سامنے آ جائے، آج، اور تم ان کا اتباع شروع کرو گے اور مجھے چھوڑ دو گے تو تم راہ راست سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا میں تو ایک صاف ستھری ہدایت قرآن کریم لے کر آیا ہوں، اس کی موجودگی میں تمہیں تورات کا نسخہ پڑھنے اور اس کی اہمیت اور اس کی بات ہمیں سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم یہود کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان سے کچھ اچھی اچھی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ سوال کے الفاظ ان کی یہ تھے، یا رسول اللہ انا نسمع من یہود احادیث افترا ان نکتب بعضها۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم ان یہود سے کچھ اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں کبھی، کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو لکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے غصہ ہو گئے، اثرات غصے کے نمایاں ہو گئے چہرے مبارک میں، اور فرمانے لگے امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، کیا تم بھی اسی طرح سرگردان اور پریشان ہو جس طرح یہود اپنے دین کے بارے میں سرگردان اور پریشان ہیں؟ ان کو تو کوئی راستہ نہیں مل رہا، یہودیت انہوں نے بنائی تو یہ کوئی اللہ کا دین تو نہیں تھا، یہ تو انہوں نے خود بنائی تھی، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز ہے، اللہ کا دین تو اسلام ہے، تو ان کو تو کوئی راستہ، اسلام کا راستہ چھوڑ کے تو ان کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا کہ وہ کہاں جائے۔ تورات کا نسخہ، اصل نسخہ ان سے گم ہو گیا ہے۔ آپ ان سے کبھی یہود سے پوچھیں وہ تورات کا اصل نسخہ کدھر ہے؟ وہ جو انہوں نے خود اس کو گم کر دیا اور ان سے پھر گم ہو گیا اور ان کو ملا ہی نہیں۔ آج تورات کے نام سے جو بائبل کو یہ تورات کا نام دیتے ہیں، بائبل تو عزرا کاہن کی لکھی ہوئی بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جس کے اندر 4 ابواب، خروج اور گنتی اور استثناء اور جتنے یہ 4 ابواب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے، وہاں تورات کی کچھ باتیں ملتی ہے ان 4 ابواب میں، باقی تورات کا نسخہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور جب وہ اصل نسخہ ان سے گم ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ تو پریشان ہے۔ اور نصارہ بھی اپنے دین کے بارے میں، نصرانیت کے بارے میں جو انہوں نے خود گڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو نصرانیت نہیں تھا، وہ تو اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین تو یہودیت نہیں تھا، وہ تو اسلام تھا۔ یہ لوگ تو پریشان ہیں اپنے اصل دین کے بارے میں، اپنے اصل دین میں پریشان ہو گئے ہیں، ان کو تو ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بغاوت کا نام ہے، یہودیت بغاوت کا نام ہے، نصرانیت بغاوت کا نام ہے۔ جس طرح ہم نے جب بغاوت کا ارادہ کیا اسلام سے، اللہ کی دین سے، تو ہمارے باغیوں نے اسلام کے ساتھ ماڈریٹ کا لفظ شامل کیا اور اس کو ماڈریٹ اسلام بنا دیا کہ ہم ماڈریٹ اسلام کے قائل ہیں۔ ماڈریٹ اسلام دراصل کفر کا نام ہے۔ اسی طرح یہودیت اور نصرانیت، تو فرمایا کیا تم بھی اپنے دین کے بارے میں اسی طرح پریشان ہو گئے ہو جس طرح یہود و نصارہ پریشان ہے اپنے دین کے بارے میں؟ ان کو تو راستہ ہی نہیں مل رہا، کیا تم بھی اسی طرح بن گئے ہو؟ فرمایا لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، میں تو تمہارے سامنے صاف ستھرا، اس سورج کی روشنی سی بھی واضح اور روشن چیز، روشن دین، روشن کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس کی موجودگی میں تم اور اچھی اچھی باتیں کہاں سے سیکھتے ہو؟ کہاں تمہیں ملیں گی اچھی باتیں؟ تو جتنی ان کتابوں کی تھی وہ تو یہاں اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس قرآن کو نافذ کرنا، اس کو حکمران بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور عمل تب ہوگا جب اس کی حکمرانی قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا قرآن اور سلطان، یعنی قرآن اور بادشاہ، القرآن والسلطان توأمان، یہ جڑواں بھائی ہے دونوں، قرآن اور بادشاہ۔ قرآن تب ہوگا جب بادشاہ مسلمان آئے گا، مسلمان بادشاہ نہیں ہوگا تو اکیلا قرآن کچھ نہیں ہوگا، یعنی دنیا کے اندر اس کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا، اور جب اس کا قانون نافذ نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا حصہ جو انفرادی زندگی میں ہم عملی کر سکیں گے وہ بھی ادھورا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً كُلَّ مَنْ تَقَذَتْ مِنْهُ عُرْوَةٌ تشبس الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا اسلام کی جو زنجیر ہے اس کی کڑیاں ایک ایک کرتے گرتی جائے گی، ایک ایک ہو کے گرتی جائے گی۔ تو مسلمانوں کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس گری ہوئی کڑی کو اٹھا کے دوبارہ لگا دے اور پیوست کر دے۔
لیکن لوگوں کی حالت یہ ہوگی، یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جب اسلام کی زنجیر سے ایک کڑی گر جائے گی تو یہ گری ہوئی کڑی کو چھوڑ دیں گے اور جو آگے لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ لگ جائیں گے، چمٹ جائیں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو کڑی گری گی وہ اسلام کی حکمرانی کی، عدالت کی کڑی ہوگی جو گر جائے گی، اور سب سے آخر جو بچ جائے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ پھر آخر میں لوگ نماز ہی کے ساتھ چمٹ جائیں گے کہ بس اور باقی تو کچھ نہیں ہے، بس تم نماز پڑھو اور مسجد میں آؤ اور کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ اور باقی ختم، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اسلام آج ہم سے ایک ایک کڑی گرتے گرتے اور ہم اس کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس کڑی کو اٹھانا چاہیے لیکن اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر دوسری گر جاتی ہے، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اسلامی حکومت کے قیام کی کڑی وہ تو گر چکی ہے، عدالت کی کڑی گر چکی ہے، اور یہ ایک ایک کڑی ہو کے پوری زنجیر ختم ہو گئی ہے۔ آخر میں نماز کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہی رہ گیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی روح بھی ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کا بنیادی حق ہے کہ اس کو پورے کا پورا نافذ کر دیا جائے، اور ظاہر بات اگر حکومت نہیں ہوگی، قرآن کی حکمرانی نہیں ہوگی، قرآن کی حکمرانی سے مطلب یہ کہ کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں ہوگا جو اس قرآن کو نافذ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یضع بالقرآن ما لا یضع بالقرآن، ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، فرمایا اللہ تبارک و تعالی مسلمان بادشاہ کے ذریعے وہ کام کراتا ہے جو قرآن کے ذریعے نہیں کراتا، یعنی بادشاہ کے ذریعے یہ قرآن نافذ ہوتا ہے تب تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور بادشاہ کے بغیر صرف قرآن ہاتھ میں لو تو آپ اس کی تدریس کر سکتے ہیں، آپ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سخت کام، یہ مشکل کام ہے۔ آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے یہ مشکل کام نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ بس تبلیغ کرو، اور اس کے لیے بھی اپنے آسان قاعدے، آسان ضابطے جو لوگوں کو اس کے سامنے رکھے، قرآن سے لوگوں کو بیگانہ کر کے، قرآن سے لوگوں کو ایک طرف کر کے دوسرے راستے پہ لگا دے، اور دین کے چند احکام لے کے ان کو عملی کرانے اور ان پر عمل کرنے اور تمام لوگوں کو اس میں لگانے کا جو کام لوگ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اس دین کے مزاج سے ناشنا ہے، اس قرآن کے مزاج سے ناشنا ہے۔ وہ اسلام میں رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن اسلام کے اندر جو مشکل کام ہے، جو سخت کام ہے، جو قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں۔ تو مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن اس راستے کی جتنے تکلیفیں ہیں اسے برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بارش تو ہم سب کو پسند ہو لیکن بادل کے ساتھ دشمنی ہو کہ بادل تو نہیں آنا چاہیے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف نشاندہی فرمائی، عمل کرنا ہوگا، اور عمل یہ کہ پورے قرآن کو اپنی پوری زندگی میں ایسا نافذ ہو کہ ہمارا کوئی شعبہ زندگی کا اس سے باہر نہ ہو۔ ظاہر بات اگر میں عدالت میں اپنا معاملہ لے جاتا ہوں، وہاں انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے، تو صاف بات یہ ہے کہ میں مومن نہیں رہ سکتا۔ اب یہ پتہ چلا ہماری بنیادی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کا ذریعہ یہ ہے۔ اگر میں کہتا ہوں میں مومن ہوں تو میں کسی غیر اسلامی قانون کے مطابق اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس پر میں راضی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو راضی ہو گیا وہ مومن نہیں رہا۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت اسلامی حکومت کے قیام کی ہے، اللہ کی بندگی۔ اب دیکھیں بنیادی جو اسلام کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کرنا، اور اس بندگی کے اندر کوئی دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تناقض نہیں ہونا چاہیے، خالص اسی کی بندگی، تمام منافقتیں اور دو رنگیاں دور کر کے خالص اللہ کی بندگی۔ اور یہ بندگی کی تکمیل تب ہوگی جب بندگی کا یہ نظام دین اسلام پوری دنیا پر یا زمین کا جو حصہ جس میں ہم کر سکتے ہیں اس پر یہ نافذ ہو، فساق و فجار کے ہاتھ میں اقتدار نہ ہو، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو، تو یہ قرآن نافذ ہو جائے گا، اور یہی اس کی عملی شکل ہے۔ فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ یہ بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ دنیا والے آگے ہونے کے لیے
ترقی کے لیے بے شمار معیار رکھتے ہیں. رنگ کا معیار ہے، نسب کا معیار ہے، قوم کا معیار ہے، قبیلے کا معیار ہے، زبان کا معیار ہے، وطن کا، علاقے کا معیار ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی قوم اچھی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا رنگ اچھا ہے، اس کی نسل اچھی ہے، اس کا خاندان اچھا ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کی زمین جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہ علاقہ سب سے زیادہ اچھا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر وہ معیار ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے. فرمایا اس قرآن پر عمل کرنا معیار ہے. جو عمل کر گیا وہ ترقی کر گیا، اور جس نے عمل نہیں کیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، وطن، علاقہ، زبان، جتنی بھی چیزیں یہ دنیا والے کہتے ہیں بہتری کے معیارات ہیں، اس میں کوئی معیار اس کو آگے نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے دو مثالیں ہیں، دو کردار ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک کردار ابو لہب کا ہے جو بڑا مشہور ہے. اس دنیا کے اندر جتنے لوگ خوبیاں گنتے ہیں، ان خوبیوں کو آپ ذرا گن لے خود ابو لہب کے اندر. ابو لہب ایک خوبصورت شکل والا آدمی ہے، حسن، اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی مشہور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اس کا خاندان وہ خاندان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. چچا ہے ابو لہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. بنو ہاشم خاندان ہے، قبیلہ قریش کا قبیلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ. عربی زبان بولتے ہیں جو تمام زبانوں میں بہترین زبان ہے، تمام زبانوں میں اللہ کی نزدیک پسندیدہ زبان ہے. عربی زبان جو سیکھنا شروع کرے گا، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے، جو عربی زبان سیکھنا شروع کرے گا اس کو اجر ملتا ہے. باقی کسی اور زبان میں اگر کوئی نیک مقصد کے لیے شروع کرے گا سیکھنا تو اس کو اجر ملے گا، ویسے سیکھتا ہے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملتا. لیکن عربی زبان آپ ویسے بھی سیکھنا شروع کرتے ہیں آپ کو اجر ملتا ہے. اہل جنت کی زبان ہے، پسندیدہ زبان عربی زبان ہے. لیکن ابو لہب عربی زبان بولتا ہے، عربی اس کی زبان ہے. اس کی زمین، اس کا علاقہ، اس کا وطن وہ حرم ہے. پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں اگر زمین کا کوئی ٹکڑا اللہ کی نزدیک پسندیدہ ٹکڑا ہو سکتا ہے تو وہ ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے جس پہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف واقع ہے. اور اس کے گرد جو حرم کی حدود ہے یہ پسندیدہ زمین ہے. ابو لہب اس زمین کے اندر رہتا ہے، اس زمین پر رہتا ہے وہ، اور پھر اس کا زیادہ تر وقت بیت اللہ شریف کے اندر گزرتا ہے. اب آپ دیکھیں رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، وطن، خاندان، سب کچھ بہتر. لیکن ابو لہب کو کیا ملا؟ ان تمام خوبیوں کے کتنے نمبر ملے؟ آپ ان کے نمبر سن لیجئے قرآن کریم کی زبان میں. آخری پارے میں سورہ اللہب جو تقریباً ہمارے اس درس کے سننے والوں کی اکثریت کو یاد ہوتی ہے، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کا مال اور اس نے جتنا کچھ کمایا تھا اللہ کے عذاب سے ذرہ بھر اس کو نہیں بچا سکا کوئی بھی چیز. یہ بہت جلد دوزخ کی آگ میں داخل ہو جائے گا، دوزخ کی آگ میں جل بھن جائے گا. یہ بھی دوزخ کی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی وہ بیوی بھی داخل ہوگی جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتی تھی، کانٹوں والی لکڑیاں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ پاؤں مبارک میں کانٹے چبھ جائے. وہ رسی مضبوط رسی بنائی جائے گی اور اس کے گلے میں پڑی ہوگی اور دوزخ کی آگ میں داخل ہوگی. یہ ابو لہب کے نمبر ہے. اور دوسرا ایک کردار بھی ہے، اور وہ کردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت بلال حبشی ہے، رنگ سے کالے ہیں. جیسے حبش کے لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کالا رنگ.
یہ دنیا میں جتنے لوگ اس کو خوبصورت یہ کہتے ہیں، یہ خوبصورت بلال میں نہیں ہے۔ زبان کا کسی کو پتہ بھی نہیں کون سی زبان ہے۔ بلال یہاں رہے ہیں تو یہاں عربی زبان سیکھی اور عربی زبان میں لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے۔ لیکن آپ سنیے بلال کے نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بلال کو مخاطب فرمایا، بلال کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں، کیونکہ معراج کی رات جب اللہ مجھے جنت میں لے گیا تو میں اپنے آگے آگے تیری جوتوں کی آہٹ اور جوتوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ بلال جنت ہی ہے، ابو لہب دوزخی ہے، کیوں؟ بات بالکل واضح ہے، ابو لہب کے اندر ایمان اور عمل صالح، قرآن پر عمل نہیں ہے، اور بلال وہاں عمل ہے، قرآن پر عمل ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ابو لہب کو عربی زبان نہیں بچا سکی تو ہمیں پشتو زبان، اردو زبان اور پنجابی اور دوسرے جتنی بھی فارسی اور ترکی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ کبھی بھی ہمیں دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ ابو لہب کو اگر بنو ہاشم کا خاندان نہیں بچا سکا، ابو لہب کو اگر قریش کا قبیلہ نہیں بچا سکا، تو مجھے خیبر پختونخوا کی زمین اور پنجاب کی زمین اور سندھ کی زمین اور ایران کی زمین اور ترکی کی زمین اور عرب کی سرزمین اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی جتنی بھی ہم فخر کرتے ہیں، یہ زمین ہمیں نہیں بچا سکتی، یہ خاندان ہمیں نہیں بچا سکتے جو ہم آج ان پہ فخر کرتے ہیں، میرا فلان خاندان فلان۔ فرمایا وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج کے اس درس کے اندر یہ بات بالکل واضح سمجھ میں آنی چاہیے کہ اصل کام ہمارا قرآن پر عمل ہے۔ قرآن کا بنیادی حق بھی یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام بڑے آسان زبان میں، عربی مبین میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا اور ہمیں اس پر عمل کا پابند بنایا، اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، قوموں کو اٹھاتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ترقی دیتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، دو ٹوک اعلان ہے، عالم بالا کا ایک دو ٹوک فیصلہ، ایک دو ٹوک قرارداد ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے اس ذکر سے اعراض کیسے منہ موڑا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی ساری رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کی ساری زندگی دنیا کے مال و دولت، دنیا کی خوشیوں کے جتنے اسباب ہیں، ان اسباب کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اور قرآن ساتھ جو جس نے لیا، قرآن پر جس نے عمل کیا، جس نے قرآن سے دوستی کی، یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ نہ بھی ہوں گے، اس کی زندگی فراخی کی زندگی ہوگی، خوشی کی زندگی ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی۔ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اس قرآن کو سیکھتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک، خواہ مرد ہو عورت ہو، جو اس قرآن کو سیکھے اور اس قرآن کو سکھائے۔ عبد الرحمن سلمی کے نام سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہے، قرآن کا درس دینا اس نے شروع کیا اور پڑھاتے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ کام اس نے شروع کیا تھا۔ کسی نے اس کے سامنے ایک دفعہ عرض کیا، کسی شاگرد نے یا کسی دوست نے یہ کہا کہ جناب آپ کو ایک حدیث پہنچی ہے؟ اس نے کہا کون سی حدیث؟ تو یہ حدیث کسی نے اس کے سامنے کہنے والے پوچھنے والے نے یہ حدیث رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا
دو روایتیں اس حدیث کی آئی ہے، ایک تو یہ مشہور ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دوسرے الفاظ میں یہ حدیث بخاری میں آئی ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل ترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ عبد الرحمن السلمی نے عجیب جواب دیا، اس نے فرمایا اسی حدیث نے تو مجھے اس مسند درس پر بٹھایا ہے، یہ قرآن پڑھانے کا کام تو اسی حدیث کی وجہ سے میں نے شروع کیا ہے کہ اسی تمنا کو لیے ہوئی، اسی آرمان کو دل میں رکھ کر اس کام کو شروع کیا ہے کہ کہیں یہ بہترین انسان اللہ کے نزدیک میں بن جاؤ، پڑھانے والا اور پڑھنے والا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ بیٹھنا پڑھنا اور یہ پڑھانا اللہ قبول فرمائے اور ہمیں یہ بہترین انسان بنا دے۔ قرآن کا ساتھ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مردوں نے اس قرآن کو ساتھ لیا، اس پر عمل کیا، عورتوں نے ساتھ۔ یہ جو بہتری کے معیارات لوگوں نے قائم کیے ہیں، نہ مرد بہتر ہے نہ عورت بہتر ہے، بہتر وہ مرد بھی ہے اور وہ عورت بھی ہے جو قرآن پر عمل کرے، جو قرآن پر عمل نہ کرے تو نہ مرد بہتر ہے نہ عورت بہتر ہے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو ایمان لائے نیک عمل کرے، وہی لوگ بہتر ہے۔ قرآن دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جس نے قرآن کو ساتھ لیا، جس نے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا، جس نے قرآن کے ترجمے کو معمول بنایا، جس نے قرآن کو راضی رکھنا معمول بنایا۔ اب دیکھیں نا، قرآن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں یہ بالکل ایک جسم کی صورت میں بھی پڑا ہوتا ہے، اس کا مصحف پڑا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس قرآن کو دل میں رکھتے ہیں، اور کہیں اگر ہم سے یہ ہو سکے، یہ درس سننے والوں سے اگر دلوں کے اندر ذرا آج ایک فیصلہ کر لے، ایک ارادہ، ایک عزم کر لے کہ ہم نے اس قرآن کو ناراض نہیں کرنا، اس لیے کہ قرآن کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس قرآن کی مرضی کے مطابق جہاں جہاں یہ چلاتا اس کی پیچھے چلے، قرآن کو آگے کرے، اس کی پیچھے چلتے جائے، جہاں لے جاتا ہے وہاں چلے، شخصیات کو چھوڑ کے، افراد کے ساتھ نہیں، قرآن کے ساتھ ہم چلنا شروع کر دے۔ یہ دنیا میں بھی کامیابی کے راستے دکھاتا ہے، قرآن کبھی ناکامی کے راستے پر نہیں جاتا، قرآن کبھی تباہی کے راستے پر نہیں جاتا۔ قرآن جو دنیا کے اندر جتنی آزمائشوں میں ہم پڑے ہیں، یہ قرآن نہیں لاتا اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اس طرف۔ جو لوگ قرآن کو پکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کامیابی کے راستے بتاتا ہے، ترقی کے راستے بتاتا ہے، اور ایسے راستے بتاتا ہے انسان دنیا کی تمام تباہیوں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے جیسے ہم نے آج چھوڑا ہوا ہے تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا جو امن کی دنیا ہے، یہ پوری دنیا جو خوبصورتی کی دنیا ہے، یہ پوری دنیا جو نعمتوں سے مالا مال دنیا ہے، یہ سونے اور چاندی کے خزانوں کی دنیا ہے، یہ ساری دنیا آج ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اس لیے تنگ ہو گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو قرآن کی روشنی کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ سونا چاندی بھی ہے، یہ خزانے بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ دولت بھی ہے، لیکن ہمیں کوئی چیز اس میں نہیں مل رہی، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے وہ روشنی، وہ تو قرآن کے اندر ہے، اس روشنی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم اندھیروں میں بھٹک گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قرآن کا اہتمام فرمایا، ایسا اہتمام فرمایا، مدینہ منورہ میں لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کس لیے بھیجا تھا؟ تبلیغ کے لیے، لیکن وہ تبلیغ کس کا؟ جا کر یثرب والوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دو۔ تو جو لوگ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو قرآن پڑھانا ہے، اللہ کی دین کی تبلیغ کی کتاب وہ تو قرآن کریم ہے۔ فرمایا مصعب بن عمیر کو بھیجا، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھانا شروع کیا، اور تھوڑے سے عرصے میں یثرب والے اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا، بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں سے قرآن کے علماء کو مکہ بھیجا کہ مکے والوں کو قرآن پڑھائے۔ یہی ذریعہ ہے، یہی ذریعہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت یہی ہے۔
دلوں کے امراض کا علاج یہی ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، عقیدے کی بیماری یہ ٹھیک کرتا ہے، نظریے کی اور فکر کی بیماری یہ ٹھیک کرتا ہے، محبتوں اور نفرتوں کا جو معیار دلوں کے اندر ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے، اور فرمایا یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور فرمایا اے پیغمبر کہہ دو ان سے کہہ دو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے خوش ہو جاؤ، انہی دونوں سے ایمان اور قرآن، ایمان اور قرآن، ان دونوں سے خوش ہو جاؤ، یہ بہترین خزانہ ہے، بہترین خزانہ، ان تمام خزانوں سے بہتر جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور اسے خزانہ کہتے ہیں، اصل خزانہ تو یہ قرآن ہے اور ایمان ہے، یہ جس کے پاس ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیں مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اس کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، عورتوں کے لیے اس سے زیادہ قرآن کریم کا سب سے بڑھ کر حق خواتین پر ہے، عورتوں پر ہے کہ وہ اس کو پڑھے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور وہ اس لیے سب سے زیادہ حق، سب سے بڑھ کر حق کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، پہلی وحی لے کر آئے، پہلی وحی پہلی بار کس نے سنی تھی؟ یہ خاتون نے سنی تھی، سب سے پہلے عورت ایمان لائی تھی، عورت نے اس کو سنا، عورت اس پر ایمان لائی، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وہ ایک عورت نے دیا تھا، ایک خاتون نے دیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، سب سے پہلے اس نے قرآن کو سنا تھا، پہلی وحی پہلی مرتبہ اس زمین پر اگر کسی نے سنی تھی وہ خاتون تھی، اور سنتی ہی وہ ایمان لائی تھی، اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی خوف کے وقت میں جو تسلی سب سے پہلے دی تھی وہ بھی اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، اور سب سے پہلے اپنا مال جس نے اسلام کے راستے میں خرچ کیا تھا وہ بھی خاتون تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی تجارت تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کا جو سبب بنا تھا وہ بھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال بنا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد یہ مال کہاں چلا گیا؟ یہ پورے کا پورا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، ایمان بھی لاتی ہوں، مال بھی حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے نا کہ میں لوگوں سے تنگ ہوتا تھا، لوگ مجھے تکلیفیں دیتے تھے، گندگیاں ڈالتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن جب میں گھر میں آتا تھا خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی، اور ایسی تسلی کہ میں تمام غموں کو اور تکلیفوں کو بھول جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیا کرتی تھی اور کہتی تھی، گندگیاں صاف کرتی تھی، کپڑے جھاڑتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی یہ سختی اور یہ تکلیفیں جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں یہی تو دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا پیغمبر دیکھا ہے جس کو لوگوں نے تنگ نہ کیا ہو، لوگوں نے ستایا نہ ہو، لوگوں نے ظلم نہ کیا ہو؟ فرماتے تھے میرا غم بھول جاتا تھا، میں سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ وفات کے سال کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا تھا، عام الحزن قرار دیا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ یاد آتی تھی تو آپ رو پڑتے تھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح پریشانی کے عالم میں جب آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی تو اس نے تسلی کی کوشش کی، فرمانے لگی اے اللہ کے رسول وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، آپ کو اللہ نے بڑی اچھی اچھی بیویاں دی ہے، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اس کے غم میں اتنا گلاتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فرمانے لگی نہیں، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب تمام لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، اس وقت اس نے میری تصدیق کی تھی جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، اس وقت اس نے اپنا پورا مال مجھ پر خرچ کیا تھا جب سب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اور مجھے تو اللہ نے اس سے اولاد بھی دی تھی۔
مجھے اس سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ میں بات بتا رہا تھا کہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ حق وہ خواتین پر ہے، عورتوں پر ہے۔ قرآن کا فہم حاصل کرنا، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کو غالب کرنا، اس کو نافذ کرنا، اور اس کا جو بڑا حق ہے وہ یہ کہ اس کے دوستوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو، اس کے دشمنوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہو۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ دوستی ہمارے کام آئے گی۔ اگر کبھی ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کی یا اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ہم نے دشمنی کی، قرآن والوں کے ساتھ ہم نے دشمنی کی، میں کہتا ہوں میں قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن قرآن کے ساتھ دوسرے محبت کرنے والوں کے ساتھ میری دشمنی ہے، یہ تضاد ہے، یہ پھر منافقت ہے اور یہ دو رنگی ہے۔ قرآن والوں کے ساتھ محبت اور قرآن کے دشمنوں کے ساتھ ہماری دشمنی، یہی ذریعہ ہوگا کہ قرآن کا ساتھ قیامت میں بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو عملی کرانے، اس کی تبلیغ کرنے اور اس کے قوانین کا اور پورے قرآن کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر